شیران، وہ سب کھو چکا تھا جو تمہاری ذات کے لیے ایک چیلنج تھا۔ میں نے تمہارا چیلنج منظور کیا اور بالآخر تمہیں شکست دی، فلیٹی نے کہا۔ شاید، لیکن اتنا تو جانتی ہو کہ جو کچھ ہوا ہوش و حواس کے عالم میں نہیں۔ شیران خود کو سنبھالنے کی انتہائی کوشش کر رہا تھا، ورنہ یہ ساری باتیں اس کے لیے بھلا کہاں قابل برداشت تھیں۔ تم نے میری نسوانیت کی تذلیل کی تھی، تم تک پہنچنے کا مقصد دوسرا تھا، لیکن اس کے بعد وہ مقصد تبدیل ہو گیا۔ میں نے تمہاری اس پرغرور گفتگو کے خاتمے کے لیے اپنے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری اصلیت کی طرف لوٹا دوں۔ تمہاری باتیں بےحد پراسرار ہیں مس فلیٹی۔ میں نہیں سمجھا، شیران نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اندر آنے والا پال تھا۔ اس وقت وہ آوارہ گردوں کے بھیس میں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک اچھا خاصا اسمارٹ آدمی لگ رہا تھا جو ایک عمدہ تراش کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ فلیٹی اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ پال، تم اس وقت یہاں کیوں آ گئے؟ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں فلیٹی، اس لیے کہ عمارت میں میرا بھی اتنا ہی دخل ہے جتنا کہ تمہارا۔ میں تمہارے انداز گفتگو میں کچھ تبدیلی پا رہی ہوں، فلیٹی نے کہا۔ کیا بات ہے؟ بات جو کچھ بھی ہے تمہارے علم میں ہے۔ تم نے اپنی نسوانیت کی تضحیک کے انتقام لینے کے لیے میری محبت کی تذلیل کی ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس گھٹیا فعل کے بعد بھی میں تمہیں اپنی زندگی میں کوئی حیثیت دوں گا؟ کیا تم انتہائی مکار، شاطر اور فاحشہ قسم کی عورت نہیں ہو؟ پال، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جانتے ہو ان الفاظ کے نتائج کیا ہوں گے؟ سب جانتا ہوں، اور جو نتائج تمہارے ذہن میں ہے انہیں نکال پھینکو۔ تم خود کو بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہو، لیکن تم پال کو نہیں جانتی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پال تمہیں سر پر بٹھا سکتا ہے، لیکن اب وہ تمہیں کسی گندے کیڑے کی طرح پیروں میں مسل سکتا ہے۔ یہ وقت ہمارے جھگڑے کا نہیں، تم جانتے ہو کہ ہمیں کس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ جو تمہارا فرض ہے اسے تم پورا کرو، اور جو میرا کام ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اس وقت میں نے صرف اس لیے مداخلت کی تھی کہ تمہیں تمہاری اصل تصویر دکھا دوں۔ کہیں اس کی موت کے بعد تم یہ نہ کہو کہ میرے لیے مخلص تھی۔ مجھے ابتدائی سے شبہ تھا کہ تم اس شخص کے لیے پاگل ہو رہی ہو۔ بہر تو جو جی چاہتا ہے کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ البتہ میری آئندہ زندگی میں اب تمہارا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، مجھ سے گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ بیوی نہیں، محبوبہ تو تھی۔ یہ تو کہتی تھی ہم زندگی کے آخری لمحات تک ساتھ رہیں گے۔ یہ بھی کہتی تھی کہ اس گروہ میں تم صرف میری وجہ سے شامل ہوئی ہو۔ پال، میں کہتی ہوں بکواس مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، فلیٹی نے شدید غصے کے عالم میں کہا، اور پال پاؤں پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فلیٹی نے آگے بڑھ کر دروازے کو ٹھوکر مار کر بند کر دیا۔ خود غرض، خود پرست، نہ جانے کیا سمجھتا اپنے آپ کو۔ بات میری ہو رہی تھی جانے من، کہاں تم لوگ جھگڑے میں پڑ گئے۔ ویسے بھی تم سے پیار کرتا تھا، تو تم نے مجھے اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر در حقیقت اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، لیکن میں نے تمہاری شخصیت کا طلسم توڑ دیا۔ اب تم کتے کی موت مر جاؤ، اور موت کے بعد بھی اس بات کے منتظر رہو کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے کے بعد اسے اسی طرح سڑکوں پر لاؤں گی کہ دنیا حیرت سے دیکھے گی۔ لوگ سوچیں گے کہ ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہی ہے، لیکن میرے ذہن میں تم ہو گئے، تم نے جس طرح میری تذلیل کی تھی۔ شیران ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، تم مجھے کتے کی موت مارنے کا فیصلہ کر چکی ہو؟ ہاں، 100%۔ کیا وقت ہوا ہے بتانا پسند کرو گی؟ صبح کے 9 بجے ہیں، گویا رات گزر چکی ہے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے سے پہلے میری آخری خواہش بھی نہیں پوچھو گی فلیٹی؟ زیادہ ذہین بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری کسی بات پہ نہیں آؤں گی۔ میری باتوں میں نہ آؤ، مگر مجھے ناشتہ تو کروا دو۔ بکواس مت کرو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر یہی بات ہے تو تمہیں بے ہوشی کے عالم میں میری گردن پر چھری چلا دینی چاہیے تھی۔ ساری رات میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں بزدل نہیں ہوں، اور تم جیسے گدھوں کو سونے میں قتل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فلیٹی بدستور زہریلے انداز میں کہا۔ اب شیران برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جھپٹ کر فلیٹی کے بال ہاتھوں میں پکڑ لیے اور الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ فلیٹی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اچھل کر دور جا گری۔ منہ پر زبردست چوٹ لگی تھی۔ خون کی ایک لکیر اس کی تھوڑی پر رینگ آئی، لیکن دوسرے لمحے وہ وپرے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈینس، ڈینس، اس نے غرائی آواز میں کہا۔ ایک دیو قامت آدمی دروازے سے اندر آ گیا۔ اس کا قد 6.5 فٹ سے کم نہیں تھا۔ بدن زیادہ چوڑا نہیں تھا، لیکن پھرتیلا اور ورزشی معلوم ہوتا تھا۔ بال لمبے لمبے اور شانوں سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ آنکھیں بالکل بے رونق تھیں۔ اس نے اندر آ کر چھت کی طرف منہ کیا اور کھڑا ہو گیا، گویا وہ شیران کو دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن شیران اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے بلو روم میں لے چلو، فلیٹی کی آواز میں غراہٹ تھی۔ آنے والے نے کوٹ کے جیب سے پستول نکال لیا
اور شیران کی طرف رخ کر کے سرد آواز میں بولا، چلو۔ انتہائی سرد اور بے جان آواز تھی۔ شیران نے اندازہ لگا لیا کہ آدمی خطرناک ہے اور اگر اس نے تعمیل نہ کی تو وہ بے دریغ فائر کر دے گا۔ فلیٹی قطعی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شیران کی زندگی کی گاہک بن چکی ہے۔ ویلو روم ایک وسیع اور ہال تھا، لیکن اس میں ویلو کے بجائے سرخ روشنیاں منور تھیں جو حال کو بے حد پراسرار بنا رہی تھی۔ طویل القامت آدمی نے اندر پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ فلیٹی بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی تھی۔ شیران سوچ رہا تھا کہ نہ تو اس وقت فلیٹی اور نہ ہی یہ شخص رعایت کرنے کے موڈ میں ہے، ان سے نمٹنا ہی پڑے گا۔ مارلینو نے اسے مارشل آرٹ سے روشناس کرا کے در حقیقت بہت بڑی قوت بخش دی تھی، ورنہ شیران کی اپنی جسمانی قوتیں بعض جگہ بے وقت بھی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ شیران خود کو بلو ہال کے ہنگامے کے لیے تیار پا رہا تھا۔ فلیٹی ہال کے کونے میں چلی گئی اور وہیں سے اس کی غراہٹ ابھری، ڈینی، ڈینی، یس مادام۔ طویل القامت آدمی کی سرد آواز ابھری، مارو اسے، شکل بگاڑ دو اس کی، مر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم خاموشی سے اس کی لاش ٹھکانے لگا دیں گے۔ مجھے اس پر اعتراض ہے، شیران نے چہکتے ہوئے کہا۔ میری لاش خاموشی سے ٹھکانے نہ لگائی جائے، اس کی تھوڑی سی تشہیر ضرور کی جائے۔ بکواس مت کرو، میں اس وقت تمہارے اس مسخرے پن سے محظوظ ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شاید تمہیں جان کر خوشی ہو کہ میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے شکنجے میں پھانسنا چاہا تھا۔ مجھے ہدایت ملی تھی کہ میں تمہیں دیکھوں اور تمہارے بارے میں مکمل معلومات فراہم کروں، لیکن تمہاری بد نصیبی کہ اس کے بعد تمہیں زندگی کی مہلت نہ مل سکی۔ تم جیسے لوگ اپنی فضول باتوں سے موت کو قریب لے آتے ہیں۔ یقیناً یہ خرابی تو ہے مجھ میں ڈیر فلیٹی، لیکن مرتے وقت بھی مجھے یہ نہ بتاؤ گی کہ وہ شخصیت کون ہے جس نے تمہیں میرے تعاقب میں لگایا تھا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم دل میں بے شمار خلیشیں لے کر موت کے آغوش میں جاؤ۔ فلیٹی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ڈینس کی طرف دیکھنے لگی جس نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا اور آہستہ آہستہ شیران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیران گہری نگاہ سے ڈینس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تنو توش اور حرکات و سکناس سے یہ لڑاکا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مارشل آرٹس کے بہت سے ماہرین کو شیران دیکھ چکا تھا۔ مارلینو کی تربیت گاہ میں بڑے بڑے ماہرین نے خود شیران کو مارشل آرٹس کی تربیت دی تھی اور وہاں بھی اسے بہت سے عجیب و غریب لوگ نظر آئے تھے، لیکن یہ شخص جس کا نام ڈینس تھا ان سب سے مختلف نظر آ رہا تھا، انتہائی سنجیدہ اور خاموش طبع۔ شیران اس کی حرکات دیکھتا رہا۔ ڈینس نے جیب سے پیلے رنگ کی ایک پٹی نکالی، اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر چوما، پھر اسے پیشانی پر باندھ لیا۔ پٹی کو پیشانی پر باندھتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سی تبدیلیاں رونما ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سوتے سوتے جاگ اٹھا ہو۔ ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شیران اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف فلیٹی بھی فاتحانہ انداز میں شیران کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ بس یہ شیران کی زندگی کے آخری لمحات ہے۔ ڈینس پر اسے بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ شیران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ مارلینو سے بہت سے معاملات سے روشناس کرایا تھا، لیکن شیران کی اپنی ایک فطرت بھی تھی اور اسی فطرت کی بنا پر وہ پہاڑوں سے صاف نکل آیا تھا، جبکہ اس کے لاتعداد دشمن اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ بہرحال فلیٹی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ ڈینس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اب وہ جھکا جھکا شیران کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شیران خود بھی اپنی جگہ چکنا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اسی فیصلے کے تحت وہ ڈینس کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ خود بھی مارشل آرٹ سے واقف تھا، اس لیے ڈینس کے اس انداز کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ ڈینس اب کس رخ سے حملہ کرے گا۔ پھر جو ہی ڈینس نے آگے بڑھ کر حلق سے ایک تھاڑ نکالی اور دونوں ہاتھوں کے شکنجے بنا کر شیران کی گردن کو پکڑنے کی کوشش کی، شیران ایک دم نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ڈینس کے سوئپ کے لیے بھی تیار تھا، چنانچہ وہی ہوا جس کی شیران کو توقع تھی۔ ڈینس اپنا پہلا وار ناکام دیکھ کر جلدی سے خود کو پیچھے کی طرف گرایا اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر پیروں سے شیران کو سوئپ لگانے کی کوشش کی، لیکن شیران اسی کا منتظر تھا۔ وہ اچھلا سیدھا ڈینس کے اوپر آیا۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں ڈینس کی پیشانی پر مارے اور ڈینس کے ہاتھ زمین سے ہٹ گئے۔ وہ چیت گرا تھا۔ شیران نے سانپ کی طرح پلٹ کر ڈینس کے اس جیب پر ہاتھ ڈال دیا جس میں پستول موجود تھا۔ اتنی صفائی سے یہ کام ہوا کہ فلیٹی بھی ایک لمحے کے لیے بھجک رہ گئی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ کون سا داؤ لگایا اور اس داؤ کا کیا نتیجہ نکلا۔ دونوں تو اس وقت چونکے جب شیران کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ ڈینس جو ہی الٹی قاضابازی کھا کر کھڑا ہوا، شیران کے دبے ہاتھ میں پستول سے ایک گولی نکلی اور ڈینس کی پیشانی میں عین اس جگہ پیوست ہو گئی جہاں پیلی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ڈینس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے، لیکن دوسری گولی اس گولی کی سیدھ میں اس کی گردن پر لگی، تیسری گولی سینے میں اور چوتھی گولی پیٹ میں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ سوراخ ایک سیدھ میں ہوئے تھے اور ان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شیران مزید 2 قدم پیچھے ہٹا اور اب فلیٹی اس کے نشانے پر تھی۔ فلیٹی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ ڈینس پر اسے مکمل بھروسہ تھا اور فلیٹی جانتی تھی کہ چند ہی لمحات کے بعد ڈینس شیران کی چٹنی بنا دے گا۔
لیکن وہ شیران کی فطرت سے واقف نہیں تھی۔ شیران ایک طاقتور نوجوان ہی نہیں بلکہ وہ ایک ذہین اور شاطر قسم کا شیطان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ڈینس سے جسمانی ٹکر کے بجائے پہلے اس دن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس طرح زیر کرے گا، اور فلیٹی دھوکہ کھا گئی۔ اب وہ شیران کے رحم و کرم پر تھی اور شیران کے ہونٹوں پر شفاقانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ قصور تمہارا نہیں ڈیئر فلیٹی، دراصل پہاڑی لوگوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ جذبات میں وہ عقل سے کام نہیں لیتے، لیکن میں وہ واحد شخص ہوں جس نے پتھروں میں رہ کر بھی عقل حاصل کی ہے، اور پھر میرا استاد جسے میں مارلینو کے نام سے جانتا ہوں بہت سے نیک مشورے مجھے دے چکا ہے۔ میں اس شخص سے جسمانی مقابلہ بھی کر سکتا تھا اور شاید مارشل آرٹس کے جواب میں مارشل آرٹ سے بھی شکست دے سکتا تھا، لیکن میں وہ آسان طریقہ کیوں نہ اختیار کرتا جو میرے ذہن میں آ چکا تھا، اور یہ تم لوگوں کی حماقت کے پستول لے کر آئے اور وہ پستول میرے ہی سامنے جیب میں رکھ لیا گیا۔ میں کیا کروں ڈیئر فلیٹی، بس اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب میرے ذہن میں نہیں تھی۔ تم فلیٹی ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں میں حالات بدلنے کا ماہر ہوں، میرا نام شیران ہے۔ شاید تم یہ بات نہیں جانتی فلیٹی کہ میں نے درجنوں قبائل سے بیک وقت ٹکر لی اور ان کے شکنجے سے صاف نکل بھاگا، پھر تم جیسی چوہیا مجھے کیسے زیر کر سکتی ہے؟ ہاں ہلنے کی کوشش مت کرو، وقت سے پہلے مرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، شیران نے پستول کو جنبش دے کر کہا۔ فلیٹی اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن شیران کی ان الفاظ پر وہ ساکت ہو گئی۔ ہاں فلیٹی میری جان، اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ شخصیت کون ہے جس نے تمہیں میرے تعاقب میں لگایا تھا؟ ہرگز نہیں بتاؤں گی، میں فیصلہ کر چکی کہ تمہیں بے شمار خلیشیں دے کر موت کے آغوش میں روانہ کروں گی، اور تم نے مجھے ہلاک بھی کر دیا تو یہ خلیش تمہیں پاگل کیے رکھے گی۔ ارے نہیں، تم غلط فہمی کا شکار ہو فلیٹی۔ شیران اپنے دشمنوں کی تعداد کبھی یاد نہیں رہی اور نہ ہی اسے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کا دشمن کون ہے۔ دشمن خود اس کے سامنے آتے رہتے ہیں اور وار کر دیتے ہیں، اور فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے دشمن پر ہمیشہ فاتح رہوں گا، لیکن ممکن ہے کبھی میرا دشمن میرے اوپر حاوی ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دشمن میرے بارے میں جس قدر تشویش میں رہتے ہیں میں ان کے بارے میں تشویش کا شکار نہیں رہتا۔ مجھے تمہاری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی اپنے دشمن کی شناخت سے جسے تمہیں پیچھے لگایا تھا، اور اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح۔ تمہیں ہلاک کرنے کی ایک اور وجہ فلیٹی جو میں نے کہا تھا کہ میں عام قسم کی فضول عورتوں کو اپنی ہستی کی طاقت نہیں بخشتا، کیونکہ اس طرح میں خدشات کا شکار رہتا ہوں، ورنہ شاید تم نے میری اسی انا کو توڑنے کی کوشش کی تھی اور نشاور چیز کھلا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ بہر صورت اپنی اس ادا کی پاداش میں تم بھی جاؤ۔ پستول میں 2 گولیاں ہیں جو میں تمہارے نام کرتا ہوں، شیران نے کہا۔ فلیٹی کو اس وقت بھی اتنی جلد بازی کی توقع نہیں تھی، مگر پستول سے نکلی ہوئی ایک گولی اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہو گئی تو شدید تکلیف اور جان کنی کے عالم میں اس نے سوچا کہ بلا شبہ شیران بہت وحشی ہے۔